ناظرین، آج کل 27ویں ترمیم کا دورہ ہے اور اس کے تناظر میں بہت زیادہ آئین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرید ملک صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سے عموماً ہم بات کرتے ہیں سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، ایکسپلوریشن کی، ان ٹیپ ریزروائرز کی، لیکن حالیہ ایک انہوں نے آرٹیکل میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو 1973 کا ہے اس کو میریکل آف اسلام آباد قرار دیا ہے۔ اس کے تناظر میں آج ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، واقعی یہ آئین ایک معجزہ ہے؟ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان کہ ہمیں 4 دفعہ آئین سازی کرنی پڑی۔ یہ دنیا کے کسی ملک میں 4 دفعہ آئین نہیں بنا۔ 4 دفعہ 1956، 62، 72 اور پھر 73۔ تو اور جو 73 کا بھی آئین ہے یہ میریکل سے کم نہیں ہے۔ یہ میں نے وہ کتاب پڑھی تھی جو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن بنا 1787 میں فیلاڈیلفیا میں، تو انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کوئی 1200 صفحوں کی، میریکل ایٹ فیلاڈیلفیا۔ اچھا، اس کے تناظر میں آپ نے کہا؟ بالکل، کیونکہ جو مشکلات تھیں آئین میکنگ میں، یعنی اتنی سٹیٹس کٹھی ہوئیں اور انہوں نے بیٹھ کے ایک آئین بنایا، ہر ایسپیکٹ کو کنسیڈر کیا، آزادی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اصل میں فریڈم واز دا مین تھنگ، کیونکہ یہ سب لوگ آزادی کے لیے آئے تھے یہاں اٹلانٹک اوشن کراس کر کے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک آئین بنایا، ایک ڈاکومنٹ بنایا جو 1787 سے چلا آ رہا ہے۔ 250 سال ہو گئے ہیں، 16 امینڈمنٹس ہوئی ہیں 250 سال میں، اور ہماری یہ 27ویں ترمیم ہوئی ہے 50 سال میں، 1973 سے اب تک تقریباً 52 ایئرس۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ آئین سازی پاکستان کے تناظر میں، اور ہم نے آئین بنتے دیکھا تھا یہ 73 کا۔ ہم اس وقت اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھے، ہمیں پتہ تھا، اور بھٹو صاحب کی انتھک محنت، محمود علی قصوری صاحب، حفیظ پیر دادا صاحب، اور جس طرح انہوں نے آئین بنایا، اور ان دی اینڈ جب ان پاس ہوا تو کس طرح مولانا مودودی گھر وہ پہنچے ذیلدار پارک، ان کو شامل کیا۔ اور اصل جو چیز ہے وہ کنسنسس تھا۔ آئین تبھی دیر پا ہوتا ہے کہ اگر وہ کنسنسس سے بنایا جائے، کنسنسس سے کیا جائے اور انڈیویجول سینٹرک نہ ہو۔ تو 73 کا جو آئین تھا وہ انڈیویجول سینٹرک نہیں تھا ٹو سٹارٹ وتھ، اور وہ کنسنسس سے بنا تھا۔ سب نے ووٹ ڈالے تھے ایکسیپٹ 2 پیپل، وہ ان کی ذاتیات کو تھی، باقی اٹ واز ٹوٹل کنسنسس۔ تو یہ بہت زبردست ڈاکومنٹ تھا، اور یہ میرا خیال ہے یہ بن بھی اس لیے گیا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پہ تھی، تو یہ آئین بن گیا۔ ایک موقع، ونڈو آف اپرچونٹی تھی جس میں بھٹو صاحب نے اس کو ویل کیا اور 73 کا آئین بنا دیا۔ آپ نے اپنے کالم میں ایک ملاقات کا حال لکھا ہے کہ بھٹو صاحب نے مودودی صاحب سے ملاقات کی اور پھر آئین کی بات آگے چلی۔ جی، تو اس کا کیا اس کا پس منظر یہ ہے جی کہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کیمپسز جو تھے وہ بہت ایکٹیو تھے پولیٹیکلی، تو ہم اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت، تو وہ آئین نہیں بن رہا تھا۔ بھٹو صاحب چاہتے تھے پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو پرائم منسٹر فارم آف گورنمنٹ ہے وہ ویک گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کو ڈسمس کیا جاتا ہے آسانی سے۔ اور ہماری 56 کا یہ تھا اس وقت، 50s میں جو تھا کہ پرائم منسٹر کو ڈسمس کر دیتے تھے گورنر جنرل، تو وہ چاہتے تھے کہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہو۔ تو مگر جو چھوٹے صوبے تھے وہ کسی صورت میں پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کے حد میں نہیں تھے، اور اپوزیشن بھی نہیں تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا اگر پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہوگی تو پنجاب ڈومینیٹ کرے گا، تو وہ کسی صورت میں وہ تیار نہیں تھے کرنے کے لیے۔ حالانکہ بھٹو صاحب نے یہ بائی کیمرا لیجسلیچر جو سینیٹ اور وہ بھی کیا تاکہ صوبوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے، مگر وہ کسی صورت میں تیار نہیں تھے پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کے لیے۔ پھر بھٹو صاحب نے ایز اے لاسٹ مومنٹ وہ خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر وہ ذیلدار پارک مودودی صاحب کے دفتر پہنچ گئے۔ تو مودودی صاحب رہتے بھی وہیں تھے، دفتر بھی جماعت اسلامی کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا ایچرے کے اندر، ذیلدار پارک، وہ پہنچ گئے مودودی صاحب کو منانے۔ انہوں نے مودودی صاحب سے ان کی باقاعدہ نیگوسیشنز ہوئیں، اور مودودی صاحب سے ایگریمنٹ یہ ہوا کہ ہوگا وہ پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن، مگر پرائم منسٹر کو پاورز کافی دے دی جائیں گی، اور اس کو اس طرح نہیں نکالا جا سکتا جب تک اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی، تو یعنی ویکیوم آف پاور نہیں ہوگا۔ اس پہ ایگریمنٹ ہوا، اور وہ بائی دا ٹائم یونیورسٹی میں وہ خبر پہنچی تو اس وقت آپ کو پتہ ہے پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلباء کا بڑا غلبہ تھا، تو وہ دے رشٹ بھٹو صاحب کو کارنر کرنے کے لیے۔ ادھر سے جو ہم پروگریسو اسٹوڈنٹس ہم نے بھی رش کیا، مگر بائی دا ٹائم وی ریچ ذیلدار پارک تو بھٹو صاحب وہ ایگریمنٹ کر کے مودودی صاحب کے ساتھ اور وہ جا چکے تھے۔
تو وہ اپرچونٹی مس ہو گئی، مگر باہر اس سے ایک کانفرنٹیشن بھی ہو سکتی تھی، مگر وہ اس میں وہ بھٹو صاحب کامیاب ہو گئے اور کنسنسس اچیو ہو گیا اور وہیں پاس ہو گیا۔ یہ بھٹو صاحب نے اپنی ساری ایگو، اور وہ لوگ کہتے ہیں ایروگینٹ تھے یہ وہ، لیکن انہوں نے آئین کی خاطر یا یوں کہیں ملک کی خاطر، اس وقت کا جو پاکستان تھا اس کی خاطر انہوں نے ساری چیزوں کو پیچھے رکھا اور آخری حد تک گئے کہ ایک ایسا آئین ایسا دیا جائے کہ جس پہ سارے متفق ہوں۔ تو اب ان کی روح کیا سوچ رہی ہوگی کہ اب 27ویں ترمیم کے بعد یا 26ویں ترمیم؟ دیکھیں جی، بھٹو صاحب کے بارے میں عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور جو ان کی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، ان کی ایک ویژن تھی، اور وہ اور ظاہری بات ہے اچھے انسٹیٹیوشنز کے پڑھے ہوئے تھے، برکلے میں پڑھے اور دنیا کی بہترین انسٹیٹیوشن ہے، اور برکلے تو دماغ کھول دیتا آپ کا، اور اس کے بعد پھر وہ آکسفورڈ میں پڑھے، پھر انہوں نے بیرسٹری کی، تو وہ ان کی ویژن ضرور تھی، مگر وہ ایک جو فیوڈل ہوتا ہے نا آپ میں، وہ نہیں نکلتا۔ عام طور پہ ان کے جو ہسٹورینز انہوں نے یہی کہا کہ سب کچھ تھا، ان میں ویژن بھی تھی، فائل ورک، پیپر ورک، ہی واز دا لاسٹ پرائم منسٹر ہو روٹ اینی تھنگ آن دا فائل۔ وہ فائلیں دیکھتے تھے، پڑھتے تھے، نوٹنگ کرتے تھے، سوال پوچھتے تھے، سی ہی ہیڈ دی ایبلٹی ٹو ڈو آل دس۔ تو ان کی ایک ویژن تھی، وہ سمجھتے تھے کہ آئین ضروری ہے، آئین کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ دیکھو نا، اب ایک جو فیلاڈیلفیا کا میریکل ہے، اس نے سپر پاور جنریٹ کر دی وہاں سے، یعنی صوبوں کو ملا کے، فیڈریشن کو ملا کے یونین ایک بنی، سپر پاور بن گئی دنیا کی۔ تو وہ ان کی ایک ویژن تھی، وہاں پڑھے تھے برکلے میں، اور انہوں نے ٹاپ پریارٹی پہ یہی کام بالکل۔ اور میں سمجھتا ہوں اسلام آباد کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن وہ یہ آئین ہے 73 کا آئین۔ اگر اسلام آباد سے کبھی ہسٹری لکھی جائے گی، وہ 73 کا آئین تھا اوریجنل فارم، بعد میں اس کو ڈسفگر کیا گیا، ڈی شیپ کیا گیا، اور کئی کلازز ان میں سے نکالے گئے، جس طرح لٹریسی کا کلاز تھا، یا وہ ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کے کورٹس بنانے کا کلاز تھا، اس طرح کئی کلازز ان میں سے نکالے بھی۔ ایون 2009 میں جب زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم کے لیے وہ کمیٹی بنائی، انہوں نے بھی وہی اسپرٹ دکھائی تھی جو بھٹو صاحب والی تھی، کہ بھئی ایک متفقہ، ایک ایسی وہ کرے کہ پورے آئین کو نہ دوبارہ سے وہ جو اس میں چیزیں ڈال گئی تھی اس کو دوبارہ سے ریفارم کرے۔ تو وہ بھی زرداری صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ، یعنی کہ 18ویں ترمیم نے دوبارہ سے وہ آئین کو زندہ کر دیا۔ بالکل۔ اور وہ اب زرداری صاحب تھوڑا اب کمپرومائز ہو گئے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، سمجھنے کی یہ بات ہے کہ پاکستان میں پاور شیئرنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم پاور لیٹ گو نہیں کر سکتے کسی بھی سٹیج پہ، کسی بھی لیول پہ۔ وہ 18th امینڈمنٹ جو ہے، اس نے اسلام آباد کو چھوٹا کر دیا، کٹ ٹو سائز کر دیا، اور صوبوں میں بھی لے گئے پاور کو، مگر وہ جو نیچے تک جانی تھی وہ نہیں ہوا، تو بلکہ الٹا آپ ریورس گیئر لگ رہے ہیں، یعنی وہ جو نیچے گئی تھی اب اس کو واپس لے کے جانی۔ تو ہمارے ہاں یہ بیک اینڈ فورتھ بہت ہوتا ہے، ریورس گیئر بڑی جلدی لگتا ہے، اور بے شمار میں آپ کو مثالیں دوں، جیسے کنزیومر کورٹس بنے تھے، یہ انفارمیشن رائٹ ٹو انفارمیشن کورٹس بنے تھے، ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، ڈیفینگ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی ڈیلیور کر رہے تھے، کنزیومر کورٹس ڈیلیور کر رہے تھے، انفارمیشن جو کورٹس تھے وہ ڈیلیور کر رہے تھے، اب ان کو بھی ریورس کیا جائے، کنزیومر کورٹس جو ہیں اب وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور وہ عدالت میں ان کو مرج کر دیا گیا، یعنی ریورس گیئر، جو ان کو امیڈیٹ ریلیف ملتی تھی کنزیومر کورٹ سے وہ بھی کم کر دی گئی۔ تو جو پبلک ویلفیئر وہ لیجسلیشن ہے، پبلک ویلفیئر جو ڈاکومنٹیشن ہے، جو آئین تھا 73 کا، ہم تو سوشلزم کی بات 60 سے کر رہے تھے، اور 70 ہم نے امپلیمنٹ بھی کرتی تھی۔ ممدانی صاحب تو آج سوشلزم کی، ڈیموکریٹک سوشلزم کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں تو لانچ ہو گئی تھی 73 میں، اور اگر وہ چلتی رہتی اس طرح، ہم ٹریک پہ رہتے، فرسٹ ایشین ٹائیگر تھی۔ تو یہ جو آئین پٹڑی سے اتر گیا 1977 سے پھر آن ورڈ 18ویں ترمیم سے پہلے تک، تو یہ کیا یہ ہماری جمہوری کمزوری ہے یا ریاستی اداروں کی ذرا بے جا مداخلت تھی کیا؟ یہ جی مداخلت تو آپ نے ایک بڑا نرم لفظ استعمال کیا ہے۔ میں وہ بادشاہ مسجد جب میں گیا پہلی دفعہ اقبال صاحب کے مزار پہ، تو وہ بادشاہ مسجد کی جو مین انٹرنس ہے، سیڑھیوں کی لیفٹ سائڈ پہ اقبال دفن ہے، جن کی ہم شاعری پڑھتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ؟ جی لیفٹ سائڈ پہ، یعنی وہ بائیں طرف وہ دفن ہے۔ اور پھر جب میں فاتح پڑھ کے نکلا تو میں نے دائیں سائڈ پہ قبر دیکھی، تو میں پھر وہاں گیا تو وہ خان بہادر سر سکندر حیات خان صاحب کی قبر تھی، تو میں وہاں گیا، وہاں کوئی نہیں تھا، ویران پڑی ہوئی تھی، میرے خیال میں کوئی ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہاں دفن ہے۔ اچھا، وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ کتنی امپورٹنس تھی ان کی، یعنی لیفٹ پہ علامہ دفن ہے،
جو ان سے پہلے فوت ہوئے، پھر 42 میں وہ فوت ہوئے تو ان کو وہاں دفن کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں، اور میں نے آرٹیکل بھی اس پہ لکھا ہے کہ وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، کبھی دکھا کے سجی مارنا. یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہمیں قائد اعظم اپنا علامہ اقبال کی ہم نے نظمیں سن کے اور وہ سارا کچھ سن کے شاہین اور یہ سارا تصور لے کے ہم پاکستان ہم نے بنایا، پاکستان ہم آئے تو وہ کبھی دیکھی ہم نے، مگر جب یہاں پہنچے تو حکومت سجی کی تھی اور آج تک ہے. اور یہ قائد اعظم نے بھی اس کو ریئلائز یہ کیا، تبھی لاہور ریزولوشن، پاکستان ریزولوشن لاہور میں پاس کیا. وہ چاہتے تھے کہ لاہور یا پنجاب جو ہے وہ فولڈ میں آئے، مگر انفارچونیٹلی وہ جو قائد اعظم کے ارشادات ہیں جو انہوں نے اسٹاف کالج میں تقریر کی یا ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج میں تقریریں کی، وہ اب منہدم ہو رہی ہیں، لوگ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. تو علامہ اقبال صاحب کی شاعری ٹھیک ہے، ہم ویئر انسپائرڈ بائی دیٹ، مگر یہ حکومت جو ہے وہ رائٹ سائڈ کی ہے، وہ کبھی وہاں تک ہم پہنچے نہیں. اچھا، امریکہ کی جو سٹوری شروع ہوئی تھی 787 میں، تو وہ فلیڈیلفیا سے شروع ہوئی اور آج وہ دنیا پہ رول کر رہے ہیں. جی. ہماری سٹوری شروع ہوئی 1973 میں. جی. اور تو یہ کیا ہمیں آگے کوئی ملکی اور ریاستی اداروں کی ترقی اور ملکی اس میں کوئی کردار، آئین کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ نہیں جی، ہماری ویسے تو 56 میں بھی آئین بن گیا تھا. اگر وہ بھی ہم چلتے رہتے تو وہ بھی جو ہے ہم ایشین ٹائیگر بن سکتے تھے بہت جلدی، فرسٹ ایشین ٹائیگر. مگر بہرحال وہ ڈیریل ہوا. 56 کا آئین، اور فاطمہ جناح جو تھیں اسی آئین کی بحالی کے لیے نکلی تھیں ایوب خان کے خلاف. اب جو 73 کا آئین، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین ہوتا ہے یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے بٹوین دی رولرز اینڈ دا رولڈ، کہ جو عوام ہیں وہ اسٹیٹ کو بتاتے ہیں کہ تم نے اس طرح اسٹیٹ چلانی ہے. اچھا، امریکن جو کانسٹیٹیوشن اس میں باقاعدہ لکھا وی دا پیپل. اچھا، پیپل، ہاں، ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح ملک چلانا ہے. واحد کانسٹیٹیوشن ہے دنیا کا جو اس کو آرڈر کر رہا ہے کہ وی دا پیپل، وی آر ٹیلنگ یو ہاؤ ٹو رن دس کنٹری، دس اسٹیٹ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے اگر یہ وائلیٹ ہوگا تو اس سے جو گلف ہے بٹوین دا رولرز اینڈ دا رول وہ بڑھتا جائے گا، اور جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کولیپس ہوتی جائیں گی. بیکاز جب انسٹیٹیوشن سرو نہیں کرتی لوگوں کو تو وہ ترقی نہیں کر سکتی، امپروو نہیں کر سکتی. ساری جو کوالٹی کی موومنٹ ہے، میں پڑھاتا بھی ہوں یہ سبجیکٹ کوالٹی مینجمنٹ، اس میں فوکس ہی کسٹمر پہ ہوتا ہے آپ کا. جو جاپانی میں ساری دنیا پہ ان کی انڈسٹری چھا گئی ہے وہ بیکاز آف کسٹمر اورینٹیشن. یہ کسٹمر کیا چاہتا ہے اس کو سرو کریں، اس کے مطابق چیزیں بنائیں، اس کو سیٹسفائی کریں. صحیح. تو یہ ساری جیپنیز ریولوشن یا جیپنیز انڈسٹریل ڈومینیشن از بیسڈ آن کسٹمر سیٹسفیکشن. تو جب کسٹمر ہی کو آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں ہے، جن لوگوں کے لیے آپ نے ملک بنایا ہے وہ خوش نہیں ہے، وہ ان کی اب بات نہیں سنتے، ان کا آئینہ فالو نہیں کرتے، ان کو آپ ریلیف نہیں دیتے. 25 کہتا ہے کہ جی 100% لٹریسی ہوگی 10 سال میں. 73 میں 2 سال انہوں نے مارجن دیے. بائی 1985 سب پاکستانیوں کو لٹریٹ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے. انہوں نے کر دیا، ضیاء صاحب کے زمانے میں ایڈوینٹ ہوگی ود ان ریزنیبل ٹائم، دیٹ مینز نیور. ٹھیک. آپ نے ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کے کورٹس رکھے ہوئے تھے آرٹیکل 212 میں، وہ انہوں نے نکال دی 79 میں. ٹھیک. ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں بیوروکریسی جو ہے وہ چینج نہیں آنے دیتی. اصل جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچرز جو ہیں، جو ان کے پاس فائل ورک ہے، پیپر ورک ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو وہ واحد پرائم منسٹر تھے، لیڈر تھے اس ملک کے، جو پیپر ورک جانتے تھے اور فائل ورک کرنا جانتے تھے. اسی لیے انہوں نے جو چینجز لا سکے، ڈیلیور کر سکے. اس میں غلطیاں بھی ہوئیں جیسے نیشنلائزیشن وغیرہ، وہ چیزیں اوائڈ ہو سکتی تھیں. مگر جب تک آپ فائل ورک اور پیپر ورک نہیں کرتے آپ ایڈمنسٹریشن نہیں چلا سکتے، آپ حکومت نہیں چلا سکتے. ان کے بعد کسی پرائم منسٹر نے ایک لفظ نہیں لکھا فائل کے اوپر، کسی پرائم منسٹر نے، آفٹر ذوالفقار علی بھٹو. اچھا، آپ کے ڈاکٹر صاحب بہت تجربہ ہے حکمرانوں کے ساتھ کام کرنے کا. آپ نے ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دی کہ کسی کو آپ نے کسی فائل پہ کبھی لکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو ان میں کس میں کوئی کیپیسٹی تھی تھوڑی ڈیٹیل سننے کی، اور کس میں عادت تھی کہ بس وہ سن کے اور جلدی بور ہو جاتے تھے؟ اور میرا خیال ہے کہ بے نظیر بھٹو کچھ سنتی تھیں، اور مگر کیونکہ ان کا بھی اتنا تجربہ نہیں تھا. اچھا، عمران خان بھی ایز پرائم منسٹر، ایز اے لیڈر وہ سنتے تھے، مگر کیونکہ ان کا بھی اتنا تجربہ نہیں تھا تو وہ فائل ورک اور پیپر ورک نہیں سمجھتے تھے. اور ایونچولی ہماری جو بیوروکریسی جو آپ کے ارد گرد ہوتی ہے وہ ایونچولی آپ کو
اگر آپ پیپر ورک اور ڈاکومنٹیشن نہیں سمجھتے آپ کو ڈیریل کر دیتی ہے. تو ہمارے ہاں اسلام آباد جو ہے وہاں وہ اسپیشلائز کرتے ہیں اس میں ڈیریل کرنے میں آپ کو. تو وہ پیپر ورک اور ڈاکومنٹیشن میں وہ آپ کو ڈیریل کر دیتے ہیں, اور یہ اس کے وہ ماسٹر ہیں. میں آپ کو ایگزامپل اس کا دیتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ. یہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی, تو میں میٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر. یہ بجلی کے جو ایگریمنٹس ہیں نا وہ ری رائٹ ہو رہے تھے کہ دوبارہ ان کو کریں. انہوں نے کوئی ریفارمز بھی کی تھیں کہ جی یہ لوکل کرنسی میں پیمنٹ ہوگی, ڈالر پہ نہیں ہوگی, اور اس طرح کے وہ کر رہے تھے. تو میں ان کے دفتر میں بیٹھا ہوا ایسے پی ایم کے, تو میرے واقف تھے, دوست تھے میرے. تو وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آیا کہ جی وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ بھیج دیں تاکہ وہ فائنل ہو جائے. اب یہ اسسٹنٹ صاحب جو تھے یہ اپنے اسٹاف آفیسر کو بھیجیں سیکٹری صاحب کے پاس کہ جی وہ ایگریمنٹ دے دیں. ان کا ہم نے بھجوا دیا. وہ آدھے گھنٹے بعد پھر فون آیا پرائم منسٹر آف سے, ہمیں تو ایگریمنٹ ملا ہی نہیں. انہوں نے پھر بھیجا اس کے پاس, ان کے ہم نے بھجوا دیا. وہ جب 2-3 دفعہ بیک اینڈ فورتھ ہو تو میں بیٹھا, مجھے پتا تھا کیا گیم ہو رہی. تو میں نے ان کے اسٹاف آفیسر کو بلایا, میں نے کہا آپ اس طرح کریں, ان سے کہیں ان کا جو آؤٹ گوئنگ رجسٹر ہے ڈاک کا وہ ہمیں دے دیں, ہم اس میں چیک کر لیتے ہیں کہ وہ کتنے بجے کس تاریخ کو انہوں نے ڈسپیچ کیا ٹو دا پی ایم سیکریٹریٹ. جب ہم نے رجسٹر مانگا, ڈسپیچ رجسٹر, تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی ڈسپیچ کیا. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے آپ کی. اب جس نے گورنمنٹ میں کام کیا اس کو پتا ہوتا. مجھے پتا تھا کہ یہ ڈسپیچ رجسٹر جب تک آپ نہیں دیکھیں گے آپ آگے نہیں چل سکتے. اسی طرح ایک ڈائری سسٹم تھا جو انگریزوں کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. ڈائری سسٹم یہ تھا کہ آپ جب کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں, بائی لا دے آر باؤنڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ اینڈ گیو یور ڈائری نمبر. وہ باقاعدہ اس پہ لکھ کے دیتے ہیں جی ہم نے اس تاریخ کو یہ اور یہ ڈائری نمبر ہے. پھر اس کو ٹریک کیا جاتا ہے, اس کا جواب دیا جاتا ہے. اب وہ نہ ڈائری ہے, نہ ڈائری نمبر ایشو ہوتا ہے, نہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, نہ جواب آتا ہے. وہ سارا ڈائری سسٹم ہی ختم ہو گیا. تو لہٰذا ہم تو ریورس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, الٹا, یعنی جو کچھ مراعات انگریزوں کے زمانے سے چلی آ رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز سٹیزن آف دس کنٹری, ایز پبلک, ہماری کوئی سے نہیں ہے, ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے, ہماری کوئی ریلیف نہیں ہے. صرف عدالتیں ہیں, کورٹس ہیں. اور اگر آپ دیکھیں عدالتیں بھی دیکھیں, وی نیڈ ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس. سب سے زیادہ مقدمے ایگزیکٹو ابیوز کیے ہیں ہمارے سول لیٹیگیشن میں, 80 to 90%. دفتروں میں کہتے ہیں لوگ کہ جی لاکھ روپے سانو دے دو, یعنی 10 لاکھ روپے کا وکیل کر لو. ہم نے وہ بھی کر کے دیکھا کہ ان کو لاکھ نہیں دیا, 10 لاکھ کا وکیل کر لیا, ایک لائف ٹائم میں فیصلہ بھی نہیں ہوتا, بیکاز اتنے اوور لوڈیڈ ہیں کورٹس کہ وہ فیصلہ بھی نہیں ہوتا. تو اب یو آر اسٹک. تو ہمیں مور دین کانسٹیٹیوشنل کورٹس, میں آپ کے وثاقت سے کہہ رہا ہوں, وی نیڈ ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس as written in the article 212 of the 1973 permanent constitution of Pakistan. This article was removed, nullified in 1979 July. ہمیں ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. آپ کا بجلی کا بل ٹھیک نہیں ہو تو آپ وہاں جا سکتے ہیں, آپ کو ٹیکس کا بل ٹھیک نہیں ہے وہاں جا سکتے ہیں, دیکھا نا, کوئی آپ کو تنگ کرے آپ وہاں جا سکتے ہیں. تو دس از واٹ وی نیڈ پبلک کو ریلیف چاہیے. اور آئین ہم نے اسی لیے بنایا تھا کہ ہمارا ایک آپ کو پتا ہے 73 سے پہلے, بھٹو صاحب کے آنے سے پہلے آپ کو پاسپورٹ بھی نہیں بنتا تھا. یو ڈو ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو ٹریول. جب تک نہیں بنتا تھا, جب تک کلاس 1 گیزٹڈ آفیسر آپ کو وہ نہیں کرتا تھا سرٹیفائی, آپ کا پاسپورٹ نہیں بنتا تھا. وہ تو آئی ڈی کارڈ بنا, آئی ڈی کارڈ پہ پاسپورٹ بنا, لوگوں نے ٹریولنگ شروع کر دی. اور ساری اب ہم چل ہی اسی پہ رہے ہیں. یہ سارے پیسے جو ہیں جو ایکسپیکٹڈ کمیونٹی بھیج رہی ہے, جو اس وقت گئے لوگ پاسپورٹ لے کے. تو میں ایک دفعہ پاسپورٹ آفس میں گیا تو وہیں بٹ صاحب تھے, میرے والد صاحب ان سے کام شام کراتے تھے. تو وہ کہنے لگے, بٹ صاحب پاسپورٹ آفس کے باہر بیٹھے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ ملک صاحب اگر یہ 50s میں پاسپورٹ بن کے لوگ جاتے تو آدھی دنیا پہ ہم نے قبضہ کیا ہوتا ہے. دیکھو نا کہاں سے کہاں ہم پہنچے ہوتے, دیکھو نا. تو یہ دس از دا مسڈ اپرچونیٹیز. لوگوں کو ٹرسٹ نہ کرنا, لوگوں کو کھینچنا, لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا. آئین از پروٹیکشن, اور آئین کو پروٹیکٹ کرنا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہر جو افسر ہے جو اکیڈمی سے گریجویٹ ہوتا ہے وہ اوتھ لیتا ہے آئین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ہر کیڈٹ جو پی ایم اکیڈمی سے کاکول سے گریجویٹ وہ بھی آئین کو پروٹیکٹ کرنے کے, تو ان کو آئین پڑھائیں, ان کو بتائیں آئین میں کیا لکھا ہوا ہے, آئین کی اہمیت بتائیں. اور امینڈمنٹس شوڈ بی ود کنسنسس, ورنہ وہ امینڈمنٹ ہولڈ نہیں کرتی, اور پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ تو بالکل ہی ہولڈ نہیں کرتی. تو آپ کا ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے, آخری سوال, کہ یہ جو آج کل امینڈمنٹس ہو رہی ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ میں پبلک اورینٹیڈ ہے یا پرسن اورینٹیڈ؟ ٹوٹلی پرسن ہے, اور اس سے جمہوریت اور ملک کا بہت نقصان ہوگا. اور اسپیشلی جو چھوٹے فیڈریٹنگ
پروونسز یا یونٹس ہیں ان پہ بہت اس کا برا اثر ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کنسنسس کے، بغیر ڈبیٹ کے کوئی بھی اگر امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں کی جائے، یہ بھی ایک پروسیس ہے کہ امریکہ میں امینڈمنٹس کرنا بھی بہت مشکل ہے ٹو دی کانسٹیٹیوشن. کیونکہ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ وی آر اے فیڈریشن، ہم فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ہمارے. اگر جب امینڈمنٹ آپ کرتے ہیں امریکہ میں تو اسٹیٹس ہیو ٹو اگری آلسو. ادھر تو نہیں سنا، ادھر نہیں ہے، یہ غلطی، یہ فالٹ ہے کہ اسٹیٹس 2/3 آف دا اسٹیٹس آلسو ہیو ٹو اگری ٹو دی امینڈمنٹ. تو وہاں ہر امینڈمنٹ جو ہے اس میں سال 2 سال لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے 2/3 میجورٹی وہاں ہوتی ہے دونوں ہاؤسز میں، پھر وہ اسٹیٹ لیجسلیچر میں جاتی ہے، پھر وہ پاس کرتے ہیں 2/3 میجورٹی سے، پھر 2/3 آف دا اسٹیٹس ہیو ٹو اگری، پھر امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے. فار ایگزامپل اس وقت امریکہ میں گن کنٹرول میں بڑا شور مچا ہوا ہے، وہ امینڈمنٹ نہیں کر سکے ابھی تک. حالانکہ وہ چاہتے ہیں کرنا، بہت میجورٹی جو امینڈمنٹ چاہتی ہے جی گن کا وہاں کو لائسنس نہیں ہے نا اسلحے کا، وہ چاہتے ہیں، مگر امینڈمنٹ اتنی مشکل ہے کہ وہ کوئی صدر ابھی تک نہیں کر پایا. تو کانسٹیٹیوشن ہیز ٹو بی ٹیکن ویری سیریسلی. کمنگ جنریشن، اس سے تو کئی جنریشن افیکٹ ہوتی ہیں. دیکھا نا سپر پاور امریکہ بنا، فلڈیلفیا سے وہ جرنی شروع ہوئی تھی. ہماری جو جرنی ہے وہ کراچی سے شروع ہوئی تھی، پھر ڈسرپٹ ہوئی، پھر اسلام آباد سے شروع ہوئی، انفارچونیٹلی پھر ڈسرپٹ ہو رہی ہے. اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، چیک کرنا ہے اور دوبارہ ٹریک پہ آنا ہے اور ٹریک پہ رہنا ہے. اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اس کی پھلنا اور پھولنا ہے پاکستان سے، تو کانسٹیٹیوشن از دی اونلی وے فارورڈ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آج آپ نے ہمیں یاد دلایا کہ پاکستان کی بقا آئین سے جڑی ہوئی ہے اور آئین کی روح سے جڑی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے جائیں اور کہیں کہ جی کنسنسس بہت ضروری ہے، کنسنسس بہت ضروری ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.